میرے دوستوں عزیزوں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بس کچھ منٹوں میں اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں فلسطین اور اسرائیل پہ، اور یہ پوری دنیا دو حصے میں بنٹ چکی ہے ابھی۔ کچھ لوگ اسرائیل کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ فلسطین کے سپورٹ میں، اور اپنے سپورٹ کرنے کے مطلب اس فیکٹر کو ری انفورس کرنے کے لیے کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ چاہے دلیل ریشنل ایٹیچیوڈ والی ہو یا پھر فیک نیوز کا سہارا بھی لے کے انسان چاہتا ہے کہ اپنی بات کو مضبوط طریقے سے ہم رکھ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی پریشان ہوں گے، میں بھی پریشان ہوں۔ کوئی بھی حساس دل جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ حساس ہے، تو اس کو پریشانی تو ہو رہی ہوگی کہ بہرحال بے قصور لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، وہ بے قصور کوئی بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی نردوش کی ہتیا کر دی تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی ہتیا کر دی، اور جس نے کسی انسان کو بچا لیا تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ احساس اپنی پریکٹیکل لائف میں رکھتے ہیں؟ بہرحال ہم کو تجزیہ کرنا چاہیے، انالیسس کرنی چاہیے، آتم چنتن آتم منتھن کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات تو ہے کہ ہم سب جذباتی قوم ہیں، پرٹیکولرلی مسلمس، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم بہت جذباتی ہیں، بہت جذباتی۔ ہم نتیجہ نہیں دیکھتے، دور کی بات، دور کی جو سائٹ ہے ہماری وہ تھوڑی کمزور ہے، ہم بس نزدیک کو دیکھتے ہیں، پلس جذبات کے رو میں بہت بہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی ہمارا خیر خواہ بنتا ہے اور چیخ چیخ کے گردن کی رگوں کو پھلا پھلا کے ایسی تقریر کرتا ہے جو لگے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظالم کو یہ کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ہم کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ جذبات کو، احساس کو ہمارے چھیڑتے ہوئے، ان کے تاروں کو چھیڑتے ہوئے اس طرح کی تقریر ہم کو بہت اچھی لگتی ہے۔ ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ نہیں جانا چاہتے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اور ہم کو ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہیے۔ یہ ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے، ہم سب کے ساتھ، ہم جس قوم سے ہیں، یہ بہرحال قوم جذباتی ہے، اس کا احساس آپ کو بھی ہوگا کہ ہم اکثر ہر بار ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ٹھگے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اگلی بار پھر ٹھگے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا رہنما ہمارا تیار ہو جاتا ہے جو ویسی بھڑکاؤ باتیں کہتا ہے، جذباتی باتیں کہتا ہے، تو ہم کو لگتا ہے واقعی یہی ہے ہمارا ہمدرد، اور ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل یہ دیکھنا ہوگا میرے بھائی، میرے عزیزوں، ہم کو گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی چیک کرنا ہوگا۔ ہم بحیثیت امت کے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ پیپل، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بیسٹ پیپل ہو، یو آر دا بیسٹ پیپل اریکٹڈ فار دا ہول مین کائنڈ۔ تو جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، تو ہم کو آتم چنتن اور آتم منتھن تو کرنا ہوگا نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں پٹے ہیں، ماضی میں بھی پٹے ہیں اور ابھی بھی پٹے جا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ راستے کا پتھر بنے ہوئے ہیں کہ جو آتا ہے دو ٹھوکر لگاتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہم کو غور کرنا ہوگا نا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ بظاہر شکل تو نظر آ رہی ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج بھی کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی کم و بیش دیا جا رہا ہے، لیکن کہاں پہ چوک ہو رہی ہے کہ ہم بہت ذلت والی زندگی جی رہے ہیں جناب، بہت ذلت والی زندگی۔ کہیں پہ کوئی عزت والا معاملہ ہمارے ساتھ ہے نہیں۔ ہم کہیں ہمارے بارے مطلب یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی آ کے ہم کو ذلت بھرے الفاظ استعمال کر لے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوتا، اور کوئی بے عزت کر کے چلا جائے، کوئی مار کے چلا جائے، کاٹ کے چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہم کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم سے کہاں پہ چوک ہو رہی ہے؟ ہم کیا مس کر رہے ہیں؟ ورنہ سرو شکتیمان اللہ، اس کا وعدہ ہے کہ تم عزت والے ہو، عزت والی زندگی ملے گی، گھبرانا نہیں، رنجیدہ نہیں ہونا، لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم کو بیٹھنا ہوگا، کبھی تو آتم چنتن آتم منتھن کرنا ہوگا نا کہ آخر کہاں پہ چوک ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے تھا۔
کیا ہم کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا نہیں کر رہے ہیں جو ہم کو کرنا چاہیے تھا. بہرحال مسئلے کا حل تو سب کے پاس ہے. میرے پاس، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس مسئلے کا حل ہے. آپ ہم سے زیادہ سنجیدہ، پڑھے لکھے اور غور کرنے والے لوگ ہوں گے، آپ کے پاس ہی مسئلے کا حل ہوگا. تو ہم لوگوں کو بیٹھ کے کبھی غور تو کرنا چاہیے، آئیڈیاز کو شیئر کرنا چاہیے. جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیے، زندگی کا دو ہی رخ ہمارے پاس ہے، ایک تو اس دنیا کی زندگی اور دوسری مرنے کے بعد کی زندگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہم کو بہت تاکید کے ساتھ سکھائی ہے، اور جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی کہ اے اللہ پاک، مجھے بھلائی نصیب فرمائیے اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یعنی اس لوک کی بھی اور پرلوک کی بھی. یہ اصل دعا سکھائی گئی ہم کو. اور قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. تو اس دنیا میں بھی بھلائی، اس دنیا میں بھی عزت والی زندگی، اس دنیا میں بھی قاعدے سے رہنا، اچھے طریقے سے رہنا، یہ ہم کو اس کی تاکید دی گئی. اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں، اور جس کو کہتے ہیں فلاح، فوز، عام زبان میں ہندی میں کہتے ہیں موکش کی پراپتی، کہ ایک نجات ہو سکے، ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور ہمیشہ کے جنت میں ہمارا ٹھکانہ بن سکے. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا یا سمجھایا گیا، پتہ نہیں، ہم گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے کرامات اور فلانی چیزوں پہ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. جبکہ سبق ہم کو دیا گیا تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، جو جائز اسباب ہیں وہ اس کو اختیار کرنا ہوگا. اپنی سائیکل میں، اپنی موٹر سائیکل میں تالا لگا کے تب پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے روڈ پہ ہم رکھ دیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. نہیں، اس سے منع کیا گیا. کہا گیا کہ آپ تالا لگائیں اور پھر بھروسہ کریں. بھروسہ تالے پہ نہیں ہوگا، بھروسہ اللہ پہ ہوگا کہ میرا اللہ چاہے گا تو اس کی حفاظت فرمائے گا. تو اس طریقے سے دنیا کے ہر قدم پہ اسباب کا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ خوب اسباب بہتر طریقے سے اختیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اپنی محنت میں کمی نہیں کرنی اور بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. ہم نے یہ کیا نہیں. آج دیکھیے کہ ہم دنیا میں ہر اعتبار سے بہت پیچھے چل رہے ہیں، بہت پیچھے. اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پیسے کے اعتبار سے ارب پتی ہو سکتے ہیں، تعلیم کے حساب سے بہت اونچے مقام پہ ہو سکتے ہیں، تجارت کے حساب سے ملٹی ملینئر ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ پوری امت بہت پیچھے چل رہی ہے. اور یہ صرف اسی ملک کی حالت نہیں ہے، آپ پڑوس کے ملکوں میں دیکھ لیجئے. دھرم کے نام پہ ملک بنا لیا ہے نا. اور وہ ملک جہاں کوئی آپ کو بظاہر کوئی غیر نہیں رہا، آپ جس کو غیر کہتے ہیں وہ غیر بھی نہیں رہا ہے نا، صرف ہم رہے، ایک مذہب والے، ایک دھرم والے. لیکن کیا حالت رہی آج اسی 70 سال میں الحمدللہ ہمارا ملک کتنے مضبوط پوزیشن میں، کتنے مضبوط پوزیشن میں. اس کو بیان کرنے کے لیے ابھی الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ بہرحال ہم ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہیں، دنیا تسلیم کر رہی ہے ہم کو. اور ہمارا پڑوسی ملک دیکھیے کہ کیسے نفسی نفسی کا عالم وہاں ہو رہا ہے. آپ خبروں کو دیکھیے، آپ جو خبریں فیک نیوز چلاتی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو خبریں آتھینٹک نیوز دیتی ہیں، جو وہاں کے اسکالرس ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں، حالت بہت غیر ہے وہاں کے. تو یہ کیوں ہوا آخر؟ کہاں پہ چوک ہوئی؟ آپ کو ملک بھی مل گیا، آپ اپنے ملک میں اپنے حساب سے رہ رہے تھے، پھر وہاں کس نے آپ کے ساتھ کون سی سازش کرتی؟ یہ تو غور کرنا ہوگا نا. تو میرے بھائی، یہ نتیجے پہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑی چیز اس دنیا میں کامیابی کے لیے، پرٹیکولرلی آج کی کامیابی کے لیے، تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم، یہ علم جب تک ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں رہے گا، اور صرف ایجوکیشن نہیں، میں بات کرتا ہوں کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی ایجوکیشن جب تک نہیں رہے گا، ہمارے اندر کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی. کریٹیکلی انالائز کرنا کہ ان حالات میں کبھی کوئی کروشل کنڈیشن آ جاتا ہے، جو کنڈیشن بہت ٹف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو کروشل کنڈیشن میں صحیح ڈیسیزن لینے کے لیے کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ آتی ہے، ایجوکیشن کے ساتھ آتی ہے. تو ہم صحیح اور غلط کو سوچنے کی صلاحیت ہماری پیدا ہوگی. دوسری چیز کیا ہوگی ایجوکیشن سے؟ ایجوکیشن میں اس کو اکثر ایسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 3E، 3E کا فقدان ہے ہمارے یہاں، کمی ہے. پہلی ای کیا ہے؟ پہلی ای سے ایجوکیشن. دوسری ای کیا ہے؟ دوسری ای سے امپلائمنٹ.
اور تیسرا ای کیا ہے؟ تیسرا ای سے اکانومی، مطلب یہ کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ کر اچھا امپلائمنٹ نہیں مل رہا ہے، اور جب اچھا امپلائمنٹ نہیں ملے گا تو پھر ہم کیا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ جاتے ہیں، اپنا روٹی کپڑا مکان اس سے آگے سوچ نہیں پاتے ہیں، کسی طریقے سے روٹی ہو جائے 2 وقت کی، کسی طرح ٹھہرنے کے لیے چھت مل جائے، تن پہ 2 کپڑے ہو جائیں، بس اسی فکر میں لگے رہ جاتے ہیں، پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، اور اس کا ایک ویسیس سائیکل بن جاتا ہے کہ جب ہمارا اکنامیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اگلے جنریشن کو ہم اچھا ایجوکیشن نہیں دے پاتے، جبکہ ایجوکیشن آج کتنا مہنگا ہو گیا ہے یہ آپ کو خود احساس ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں بہترین زندگی، عافیت والی زندگی، تو ہم کو اپنے اس تینوں ای کو مضبوط کرنا ہوگا، ایجوکیشن اور امپلائمنٹ اور اکانومی، اور یہ تینوں ای میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن۔ اگر ایجوکیشن پرٹیکولرلی کوالٹی ایجوکیشن اگر آ جاتا ہے ہمارے پاس تو خود بخود اچھا امپلائمنٹ ہم کو ملے گا۔ اگر ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن ہوگا تو لوگ تلاش کر کے ہم کو امپلائمنٹ دیں گے، اچھا امپلائمنٹ، اور جب اچھا امپلائمنٹ ہم کو ملے گا تو ہماری اکانومی خود بخود بہتر ہوگی۔ اور آج میرے دوستو یہ لڑائی جو دنیا میں ہو رہی ہے نا، اکانومی کی لڑائی ہو رہی ہے، اب لاٹھی ڈنڈے کی لڑائی نہیں ہوتی، اب لڑائی اکانومی کی ہے۔ اگر ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ ہم دوسرے کو اثر انداز کر سکتے ہیں، دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر خود بخود دنیا ہماری قدر کرنے والی بن جائے گی۔ تو یہ ہم کو دھیان دینا ہے کہ اب میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنا پورا فوکس لگائیے۔ یہ جو شام کو ہم بیٹھ کے دیر رات تک موبائل پہ لگے رہتے ہیں، چوک چوراہے پہ ادھر ادھر تفریح کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارے پوسٹ بھرے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہوئے، کبھی پیتے ہوئے، کبھی گھومتے ہوئے، سیر سپاٹے، ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک تپسیا کرنی ہوگی، ہم کو ایک تپسیا کرنی ہوگی۔ 10 سال کی تپسیا اگر پوری امت کر لیتی ہے اور صرف کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے، یہ کوالٹی ایجوکیشن سبجیکٹ کوئی بھی ہو آپ کی چوائس کا، اگر اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں تو یقین جانیے 10 سال کے بعد ہمارا پوزیشن مضبوط ہوگا اور یہ دنیا ہم کو قدر کرنے والی بنے گی۔ اس طریقے سے ہم اپنی اس دنیا کو بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے میرے بھائی ہم نے ادھر ادھر بہت کچھ تھاما۔ اب دنیا پہ نکل کے تو دیکھیں، سفر تو کریں، سیرو فی الارض جو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ سیرو فی الارض، کہ زمین پہ گھومو پھرو دیکھو، تو طرح طرح کے لوگ ملیں گے۔ ہم میں سے ہر آدمی ایک الگ چیز، ایک الگ کنسپٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو اپنا کنسپٹ ہی صحیح لگ رہا ہے، ایک الگ کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے ہر آدمی۔ آپ دیکھیں گے ایک مسلک کی ایک کتاب پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ کتاب تو ہم کو دی گئی تھی قرآن۔ اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ اسی قرآن کا انگریزی ٹرانسلیشن پڑھ کے یہی گورے یہ اسلام کے قریب آ جاتے ہیں، اس میں سے جو کٹر ویرودھی رہتا ہے، جو قرآن کو بین کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے، قرآن کو جلانے کی نعوذ باللہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اتفاق سے پھر قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے، اسلام کے قریب آ جاتا ہے۔ اور ہم پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ کیا میسج اللہ نے دیا ہے اس قرآن میں۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ قرآن پھر ہم کو اسپریچولی کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت دے گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن فرقان ہے، قرآن میزان ہے، قرآن مہیمن ہے، قرآن قول فیصل ہے، حرف آخر ہے، یہ لاسٹ چیز ہے قرآن ہم کو ایک فرقان کا حق اور باطل کو الگ کر دینے والی چیز ہے۔ میزان ہے، کوئی چیز ہے ہم اس کو تولیں گے، کسی نے کچھ کہا تو ہم کیسے تولیں گے؟ اسی قرآن پہ تولیں گے نا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، تو خود بخود چیزیں چھٹتی چلی جائیں گی۔ قرآن وہ آئینہ ہے جس کے سامنے ہم آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے چہرے پہ داغ دھبے ہیں جیسے، تو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں داغ کو ہٹا لیتے ہیں، مٹا لیتے ہیں، گندگی کو ہٹا لیتے ہیں۔ ویسے ہی قرآن ہے، قرآن کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ ہم کو ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں کوئی گڑبڑی ہے، قرآن جیسے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے، اس سے موازنہ کریں گے، اور جو گندگی ہوگی، کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم سب کمزور ہیں، سب گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یہی غلطیوں کی سزا ہے جو ہم کو مل رہی ہے۔ ان غلطیوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ انفرادی غلطی کی توبہ ہم کو تنہائی میں اپنے کمرے میں کرنی ہوگی، رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے آنسو بہانا ہوگا اور اپنی غلطیوں کی توبہ کرنی ہوگی۔ اور اجتماعی غلطی اگر کچھ ہوئی ہم سے، ایز اے امت ہم کو نکالا گیا تھا ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہم فائدہ نہیں پہنچا پائے ہیں، ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس کو محسوس کرنا ہو کہ ہم واقعی بوجھ ہیں، ہم صرف لینے والی قوم بن کے رہ گئے ہیں، ہم دینے والی قوم نہیں بن سکے، تو یہ بھی ہم کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنی ہوگی۔
اجتماعی طور پہ یہ فرقے کا جو گیم کھیل رہے ہیں ہم اس گیم سے ہٹنا ہوگا. کس نے نماز میں ہاتھ کہاں رکھا, پیر کہاں رکھا, کیا زور سے کہا, کیا دھیرے سے کہا, ان سب چیزوں سے نکلیے. یہ وہ چیزیں نہیں یہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. فیصلہ تو توحید پہ ہوگا, رسالت کے کنسیپٹ پہ ہوگا, آخرت کے کنسیپٹ پہ ہوگا. اور یہ ان میں کوئی اختلافات نہیں ہے. ان سب چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. دوسری چیز, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اگر کہیں سے خبر آتی ہے کہ حجاب کے خلاف میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود بھی تو اپنے حجاب کو اپنے جسم سے نوچ کے ہٹا رہے ہیں, سنتوں کو اپنے جسم سے نوچ کے ہٹائے جا رہے ہیں. ہم خود ہٹا رہے ہیں, لیکن دوسرا اگر اسی حجاب کے خلاف کچھ بولتا ہے, کہیں پابندی لگاتا ہے, تو ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں. یہ دو رنگا پن بھی ہم کو چھوڑنا ہوگا. ہم کو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہونا ہوگا. پلس اسلام کا یہ کنسیپٹ جو ہم نے سمجھ لیا ہے, صرف بظاہر یہ داڑھی, ٹوپی, کرتا پائجامہ, یعنی ایک ایک چیز قیمتی ہے. میں نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ان کو ہلکا کہہ رہا ہوں, ایک ایک چیز قیمتی ہے. لیکن سر اسلام نے اور کچھ بھی چیز دیا تھا نا, بیسک توحید, رسالت, آخرت کے بعد سب سے بڑی چیز کہا تھا والدین کا قدر کرنے کے لیے. قرآن میں شرک کی ممانعت کرنے کے بعد, شرک کو منع کرنے کے بعد, توحید سمجھانے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ والدین کی قدر کرنے کی. آج والدین ہم سے خوش نہیں ہیں. ہم کو اپنے والدین کے سامنے جانا ہوگا, والدین سے معافی مانگتے رہنی ہوگی کہ ہم حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, اور کوشش کرنی ہوگی کہ والدین کا حق ادا کریں, پڑوسیوں کا حق ادا کریں, اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں. ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم سود میں ملوث ہیں. اس میں کہاں اختلاف ہے؟ اس میں نہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے, نہ کسی آمین بالجہر کا مسئلہ ہے. سود میں ہم آرام سے انوالوڈ ہیں, ہم جہیز لے رہے ہیں, ہم ساری برائی کر رہے ہیں, فحش کام کر رہے ہیں, برائیوں میں ہیں, بے پردگی میں ہیں. جن چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلک کا, اس میں تو ہم آرام سے لگے ہوئے ہیں. اور اختلافی مسائل بلا وجہ کا اس کو بیس بنائے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, ابھی بھی ہوش کے ناخن کاٹنا ہوگا ہم کو. وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. یہ زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے, باوجود اپنی وسعت کے زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہر طرف سے. اگر ہم کو سروائیو کرنا ہے تو پوری انسانیت کے لیے نفع بخش, بینیفیشل بننا ہوگا. اگر ہم بینیفیشل بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ضائع نہیں ہوں گے, کوئی ہم پہ ظلم نہیں کرے گا. دیکھیے مائنورٹیز میں اور بھی لوگ ہیں یہاں, لیکن وہ بینیفیشل بنے ہوئے ہیں تو لوگ قدر کر رہے ہیں. ہم بینیفیشل نہیں ہیں, ہم صرف لینے والے بنے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو کوالٹی ایجوکیشن دے دے, وزڈم دے دے, حکمت دے دے, اور اللہ وہ چیز سکھا دے جس سے ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے, لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والے بنے, لوگوں کے بیچ پیار بانٹنے والے بنے. اس کے بعد پھر ہم جب یہ چیز کریں گے نا تو خود بخود ہمارے میسیجز بغیر کہے ہوئے بھی آگے جائیں گے, اور کہیں گے بھی. مطلب کیسے ہم کسی کو دعوت دیں, کسی کو اسلام کی خوبی بتائیں, اسلام کے بارے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں. اس کے لیے بھی تو ہم کو ایک انداز سیکھنا ہوگا. ریشنل انداز کیا ہوگا؟ آج تو ہم, قرآن ہم کو کہتا ہے کہ کسی کے دیوی دیوتاؤں کو یا آستھا کی چیزوں کو برا نہ کہو, ایسا نہ ہو کہ بدلے میں وہ تمہارے خدا کو برا کہہ دے. لیکن ہم دیکھیے سوشل میڈیا ہمارے بھرے پڑے ہوتے ہیں, ریئیکشن میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. تو ہم جانے انجانے جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. بس چونکہ باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی, اور ہماری عادت اب ہے نہیں کہ ہم لوگ لمبی بات تو سن نہیں پاتے ہیں. تو شارٹ میں اتنا ہی کہنا تھا. یہ کچھ جذبات, احساسات تھے. میں کوئی عالم دین ہوں نہیں کہ بہت سسٹمیٹک وے سے کچھ کہہ سکوں, لیکن عام مسلم ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی پریشان ہیں, میں بھی پریشان ہوں. جی چاہتا ہے کہ عزت کی زندگی ہماری, ہم جس امت میں ہیں اس کو بھی ملے, ہمارے لوگوں کو بھی ملے, ہمارے لوگ بھی آرام سے رہیں, عزت کے ساتھ رہیں, کھائیں پئیں, خوش رہیں, صحت مند رہیں. لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے. پوری دنیا میں ہم پریشان ہیں, تو تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو گیا تھا. اگر کوئی بات ایسی لگی کہ غلط ہو گئی ہو تو میں اللہ سے بھی معافی چاہوں گا, اور آپ سے بھی کہ آپ احسن طریقے سے میری اصلاح کر دیں. اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو, اور اگر بات حق نکلی ہو تو اللہ پاک اس کو میرے دلوں میں بھی راسخ کر دے, آپ کے دلوں میں بھی, اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.